کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو والقرآن الحکیم تمہید۔ پکی بات ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اور ہیں بھی اوپر صراط مستقیم کے۔ کیوں کہ آپ پر جو کتاب کا اتارنا ہوا ہے وہ عزیز رحیم کا اتارنا ہے، اس لیے آپ سچے رسول ہیں۔ رسول آپ کو کیوں بنایا؟ تاکہ ڈرائیں آپ ایسی قوم کو جو نہیں ڈرائے گئے ان کے قریبی آباء و اجداد۔ آباؤہم سے آباؤہم الاقربون۔ ہم غافلون، چنانچہ اسی وجہ سے وہ بے خبر ہیں۔ یعنی باپ دادا سے ان کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، اس لیے وہ غافل ہیں۔ اور دوسرا معنی ما نافیہ نہ بنائیں، موصولہ بنائیں بمعنی الذی، تاکہ ڈرائیں آپ ایسی قوم کو، وہ قوم جو ڈرائے گئے تھے ان کے باپ دادا ابعدون، پہلے پہلے باپ دادا۔ نافیہ ہو تو ہوگا آباؤہم الاقربون، بمعنی الذی ہو تو ہوگا آباؤہم الابعدون، وہ پرانے قدیمی ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا تھا۔ فہم غافلون، مگر وہ غافل ہی رہے۔ اگر بمعنی الذی ہوگا تو تنذرا کا یہ دوسرا مفعول بنے گا، زجر۔ قسمیہ بات ہے کہ ثابت ہو چکا ہے بول اللہ کے عذاب کا ان کے اکثروں پر، اسی لیے وہ اب ایمان نہیں لا سکتے۔ وہ کون سا قول تھا؟ گزر چکا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْهُمْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ عذاب کا قول۔ اچھا یہ مانتے کیوں نہیں؟ ہم نے بنا رکھا ہے ان کی گردنوں میں طوق۔ پہلی مثال طوق، وہ طوق جو ہے نا ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں،
فہم مکمہون، پس وہ مکمہون ان کے نیچے جھک رہے ہیں، سر اوپر کو نہیں اٹھا سکتے۔ سر اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی سوچ کر سکے۔ مکمہون وہ نیچے دبے ہوئے ہیں۔ محرج جباریہ۔ دوسری مثال، جعلنا بنا دیا ہم نے ان کے آگے بھی اوٹ، ان کے پیچھے بھی اوٹ، پس ڈھانپ لیا ہے ہم نے ان کو، لہذا وہ اندھے ہیں، اب دیکھ بھی نہیں سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، سواء علیہم الانذار وعدم الانذار، برابر ہے ان پر آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، یہ معاملہ برابر ہے۔ اب لا یؤمنون نتیجہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لا یؤمنون جملہ مفسرہ نہیں، نتیجہ ہے۔ آپ تو ڈراتے ہیں اس کو جو پیچھے چلتا ہے اللہ کے قرآن کے اور غائبانہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو آپ مبارک دے دیں، میاں تیریاں غلطیاں بھی معاف اور انعام بھی بہت بڑی عزت والا بھی۔ دھمکی، ہم ہی تو زندہ کریں گے مردوں کو، اور اب لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں، وآثارہم، اور جو کر ان کے نقش قدم سے ظاہر ہوگا وہ بھی لکھ رہے ہیں، آگے جو کچھ کر چکے ہیں یا آئندہ جو کچھ کریں گے، بالکل ہم لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے ہم نے اس کو، فی امام مبین، لوح محفوظ، سب کچھ لکھا گیا۔ اب ایک تخویف ہے جس میں سورت کا دعوی توحید بھی ہے، بیان کر ان کے لیے مثال اور بستی والوں کی، جبکہ آئے تھے ان کے پاس رسول، اور جس وقت بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو، پس جھٹلا دیا ان نے دونوں کو، پھر ہم نے ان دونوں کی تکریم تعظیم بڑھا دی، بثالث، تیسرے رسول کے ساتھ، پس کہنے لگے انا الیکم مرسلون، ہم طرف تمہارے بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کیسے بھیجے ہوئے ہو، تم تو بشر ہی ہو ہماری طرح، اور قانون ہمارا یہ ہے کہ نہیں اتارا نے کچھ بھی کسی بشر پر، بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، لہذا تم جھوٹے ہی ہو۔ اس وقت انہوں نے قسم کھا کے کہا ربنا یعلم، خدا کی قسم ہے تحقیق ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے، اور ہم پر منوانا نہیں ضروری، پہنچانا کھلم کھلا پہنچا دینا یہ ضروری۔ وہ کہنے لگے تم تو پہنچانے کی بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں انا تطیرنا بکم، ہم تو تحقیق نحوست سمجھتے ہیں تمہاری وجہ سے، علاقے میں سارا جو قحط سالی پڑی ہوئی ہے، جنگ و جدال ہے، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے، تم نے یہاں لا الہ الا کا رٹکا ڈالا، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ضرور قتل کر دیں گے تم کو، اور ضرور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ رسولوں نے جواب دیا میاں نحوست تمہاری تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیونکہ گندا عقیدہ تمہارا ہے، نحوست گندے عقیدے کی ہوتی ہے،
اچھے عقیدے کی نہیں ہوتی. اَإِن ذُكِّرْتُمْ لَتَوَعَّدْتُمْ. کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس لیے دھمکیاں دیتے ہو؟ جواب، ان کا جواب جو ہے محذوف ہوگا. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تمہیں ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا اعلان سنایا ہے اس لیے تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو کہ تمہیں قتل کر دیں؟ بل انتم قوم مسرفون، تم پہلے ہی ایسی جماعت ہو جو حد سے نکلے ہوئے ہو. بس اتنی بات چل رہی تھی کہ آ گیا شہر کے ایک کونے سے ایک مرد دوڑتا ہوا، کہنے لگا او قوم میری، بس پیچھے چلو تم انہی رسولوں کے. ان کے اندر ایک خاصہ تو یہ ہے کہ لا یسألکم اجرا، پیچھے چلو ان کے جو نہیں مانگتے تم سے کوئی مزدوری. تم ان کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو رہے ہو جو تمہیں لوٹ لوٹ کے کھا بھی گئے ہیں. ان کے پیچھے نہیں چلتے جو تم سے کچھ مانگتے ہی نہیں. ان ملاؤں اور پیروں کی بات تو مانتے ہو جو تعویذوں کے ذریعے، گنڈوں کے ذریعے، کلخانے کے ذریعے، بدتوں کے ذریعے تمہیں چونڈ چونڈ کے کھا گئے ہیں. اللہ کے بندو ان کے پیچھے چلو جو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہم مہتدون، اس وقت ہمارے خیال میں وہی ہدایت کی پٹڑی پہ ہے اور کوئی نہیں. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کوئی اتنا بدقسمت نہیں ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ نہ عبادت کروں اسی ذات کی جس نے آدم کو چیر کے مجھے بنایا اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا گھڑ لوں میں اللہ کے بغیر دوسرے کی مشکل کشا؟ اگر ارادہ کر دے رحمان میرے متعلق کسی دکھ پہنچانے کا تو لا تغن انی، نہ کام آئے مجھ سے شفاعتہم، ان کی سفارش کچھ بھی، ولا ینقذو، اور وہ مجھے بچا بھی نہ سکے. اگر میں ایسا کروں، ایسوں کو معبود یا سفارشی بناؤں تو انی اذا لفی ضلال مبین، تحقیق میں اس وقت البتہ واضح گمراہی کے اندر. انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو اللہ کے رسولو، تم میری طرف سے گواہ ہو جاؤ. انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پہ ایمان لا چکا ہوں. فاسمعون، میری بات غور سے سن لو، میرے گواہ ہو جاؤ. بہرحال جھگڑا چل رہا تھا تو قوم نے کہا کہ یہ کون ہے ہمیں واز کرنے والا، گھر کا قیدی لنکا ڈھائے، پہلے اسی کو ختم کرو. وہ قتل کر رہے تھے، شہادت کا وقت آ رہا تھا. ادھر انہوں نے تلوار اٹھائی، ادھر اللہ نے اس سے کہہ دیا ادخل الجنہ، چل سیدھا بہشت میں. جب بہشت پہنچا وہاں نظرت و سرور دیکھے، کہنے لگا ہائے ہلاکت میری قوم کی بدقسمتی. وہ جان لیتے کہ بسبب کون سے مسئلے کے معاف کر دیا ہے مجھے میرے رب نے. کاش کہ انہیں پتہ ہوتا کہ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے. وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھ کو بڑی تعظیم والوں میں سے. اتنی کہ فرشتوں کی تعظیم نہیں کی جا رہی جتنی اللہ نے میری کر دی. بما غفر لی، ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے. استفہامیہ ہوگا تو معنی یوں ہوگا
کاش کے جان لیتی میری قوم کہ بسبب کون سے مسئلے کے معاف کر دیا مجھے میرے، اور ما موصولہ بھی ہے، جان لیتی وہ قوم کے ساتھ اس مسئلے کے جو مسئلہ میں نے پیش کیا ہے اور رسولوں نے بیان کیا ہے، اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ ہاں، جب وہ تو چل بسا، اب اللہ نے اپنا قانون پھر دہرایا کہ اللہ والوں کو جب مغلوب کر دیا جاتا ہے یا علاقے سے نکال دیا جاتا ہے یا ان کی قسمت میں مقدر ہو تو شہید کر دیا جاتا ہے، تو ظالم قوم پھر کبھی ٹھہر نہیں سکتی۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پہ اس کے چلے جانے کے بعد کوئی ایسا لشکر بڑا آسمان سے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت تھی اتارنے کی، نہیں تھا، صرف ایک چیخ ہی مروائی میں نے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ روشن ہوتے ہوئے بجھ گئے، پھر وہ ایسے بجھے کہ پھر کبھی نہ جاگ سکیں گے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہے افسوس بندوں پہ، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ بے ایمان اس سے استہزاء کرتے ہیں۔ یا حسرتاً علی العباد، ہے افسوس بندوں پر، کتنے نااخبت اندیش ہیں کہ میری دی ہوئی دنیا کی فراوانی اور فرحت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے مالک نے ہمارے لیے کیا منتخب کیا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، تخویف دنیاوی اور آیت توحید، کیا انہوں نے سوچا نہیں کتنیاں ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، اس حال میں ہلاک کی کہ تحقیق وہ ان کی طرف اب لوٹ کے آ سکتے نہیں، انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ دھمکی، تخویف کا دوسرا حصہ، اور نہیں ہے تمام کے تمام، ان کل، ان نافیہ، مخفف من المثقلہ کی بجائے ان نافیہ، نہیں ہے تمام کے تمام، لما بمعنی الا، نہیں ہے تمام کے تمام مگر سارے کے سارے لدینا محضرون، ہمارے حضور ان کو ضرور حاضر کیا جائے گا، ہماری عدالت کے کٹہرے میں ان کو ضرور آنا پڑے گا۔ جتنا ہی کوئی اتراتا ہے یا اکڑتا ہے، ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہمارے ہاتھ آئیں گے اور ان کی اکڑ ساری کی ساری ہم ملیا میٹ کر دیں۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، آیت توحید نمبر 2، اور مجھ اکیلے کے متصرف ہونے کی یہ بھی نشانی ہے کہ الارض المیتہ، زمین کتنی غیر آباد ہوتی ہے مگر ہم اس کو پانی کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں اور نکالتے ہیں اس سے بہترین قسم کے دانے، پھر اسی زمین سے نکالے ہوئے دانے کو وہ کھاتے بھی ہیں، اور بنا دیا ہے ہم نے بیچ اس زمین کے باغات، کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور چلا دیے ہم نے بیچ اس زمین کے قسموں قسم کے چشمے، ٹھنڈے میٹھے پانی والے چشمے بھی، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھاتے رہیں اس کے پھل جتنے ہیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ،
اور وہ بھی کھاتے رہیں جو ان کے اپنے ہاتھ کمائی کرتے ہیں. ایک معنی ما بمعنی الذی، وہ پھل بھی کھائیں اور وہ بھی کھاتے رہیں جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے. اور یا ما جو ہے نافیہ بنا، تاکہ کھاتے رہیں اللہ کے دیے ہوئے اس پھل سے، حالانکہ نہیں کیا ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی، ہم نے ہی سب کچھ پیدا کیا اور بنایا ہے. افلا یشکرو، پھر بھلا یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ دلیل عقلی کا تتمہ، شریکوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے ہر چیز کے، اس جن سے کہ جس کو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، انسانوں کے اندر بھی جوڑے جوڑے بنائے. اور تیسرا ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے جن کو وہ جانتے ہی نہیں. آیت توحید نمبر 3. اکیلے متصرف اللہ کے ہونے کے لیے یہ کوئی نشانی کم ہے؟ رات کا آنا، پھر کھینچ لیتے ہیں مجھ سے دن کو، منہ النہارا، جب دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. اور سورج دیکھو چل رہا ہے اپنے وقت مقرر کے لیے اپنی قرار والی جگہ پہ. یہ ہے انداز عزیز العلیم کے. اور چاند جو ہے ہم نے اندازہ لگا دیا ہے اس کی منزلوں کا کہ 24 منزلیں ہیں یا 28 منزلیں ہیں آسمان پہ جن کے اندر اسے جانا ہوتا ہے، حتیٰ کہ پھر بڑھنے کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لوٹ آتا ہے، اسی طرح دوڑا ہو جاتا ہے لوٹ کے. کل ارجون مثل اس ٹہنی کے جو القدیم بالکل سوکھ کر پرانی ہو چکی ہو، پرانی ٹہنی کی طرح پھر وہ کبڑا ہو جاتا ہے. نہیں سورج کے لیے کہ وہ پا سکے چاند کو، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے اپنے وقت کی نسبت آگے نکل سکتی ہے. نہ، ہر ایک چیز اپنی مدار میں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج ہو یا چاند ہو، وہ سارے کے سارے مچھلیوں کی طرح اپنی اپنی مدار میں تیر رہے ہیں. یسبحون. دلیل عقلی نمبر 4، ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے سوار کر دیا ان کی اولادوں کو، اور جن اولادوں کو وہ بھیجتے ہیں نوجوانوں کو، جاؤ تجارت کر کے لے آؤ، بیچ کشتی کے جو بھری ہوتی ہے سامان سے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور بنا دیے ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی طرح ما یرکبون، وہ اونٹ گھوڑے وغیرہ بھی جس پہ وہ سواری کرتے ہیں. اچھا اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو، پھر کوئی فریاد رسی نہ ہو ان کے لیے. ولا هم ينقذون، اور نہ وہ کسی طریقے سے بچائے جا سکیں، مگر ہم غرق نہیں کرتے. کیوں؟ الا رحمتا منا، یہ ہماری طرف سے میری رحمت ہے. ومتاعا الہی، اور مختصر سا تھوڑی مدت کے لیے نفع اٹھانا ہے. الہی نن، مختصر مدت کے لیے. شکوہ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو تمہارے آگے پیچھے ہے، یعنی تمہیں گھیرے میں لے رہا ہے. ما بین ایدیکم وما خلفکم، یہ کنایہ ہے کس سے؟ واللہ محیط بالکافرین. بچو اس عذاب سے جو تمہیں ہر طرف سے گھیرے میں لے لے گا. لعلکم ترحمون،
تاکہ تم پہ شفقت کی جائے، ورنہ سختی ہو، نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت بھی تیرے ان کے رب کی آیات کی طرف سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر رہتے ہیں وہ ان آیات سے ہمیشہ منہ پھیر کر۔ شکوہ، جب کہا جائے ان کو کہ خرچ کرو اس سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، تو کافر لوگ ایمانداروں کے متعلق کہتے ہیں اچھا نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان کو چندہ دیں، ان کو خرچہ دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود نہیں دے سکتا تھا، خواہ مخواہ ہم ان کو دیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ تَخْوِیفٌ اُخْرَوِی، پھر کہتے ہیں اچھا وہ عذاب جو ہمیں گھیرے میں لے رہا ہے کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو؟ جواب یہ ہے کہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کی، پکڑ لے گی ان کو، اس حال میں پکڑے گی کہ وہ تو آپس میں تجارت کے معاملے میں جھگڑ کر رہے ہوں گے۔ یخصمون، ایک کہے گا یہ میرا مال ہے، دوسرا کہے گا میرا ہے، میرا اتنا ہے، اسی دنیا کے معاملے میں جھگڑ رہے ہوں گے کہ اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ پس نہیں طاقت رکھیں گے نہ وصیت کرنے کی نہ اپنے گھر لوٹ کے جانے کی۔ پھر تخویف اخروی، پھونکا جائے گا سور میں دوسری مرتبہ، پس اچانک وہ اپنی قبروں سے رب کی طرف ینسلون کھسک رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا، اس وقت کہیں گے ہائے ہلاکت ہماری، کس نے جگایا اٹھایا ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے۔ یعنی احوال قیامت کا اتنا ڈراوا ہوگا کہ وہ سمجھیں گے کہ آج کی نسبت تو ہم پہلے آرام میں تھے، حالانکہ عذاب اس وقت بھی ہو رہا تھا، مگر وہ سمجھیں گے یہ کہ من بعثنا من مرقدنا۔ معلوم ہوا کہ ایک جسم کو عذاب ثواب نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں من بعثنا من مرکد، کہتے ہیں سونے کی جگہ کو۔ تحسبہم، تو ان کو گمان کرتا ہے کہ وہ ایقاظا، وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، وہ ہم رقود، حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ اصحاب کہف کے متعلق ہے، رقود کہتے ہیں نیند کرنے کو، اور مرکد کہتے ہیں نیند کی جگہ۔ جس طرح نیند کرنے کی جگہ آرام گاہ میں آدمی سکون سے پڑا رہتا ہے، ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہمیں ہماری آرام گاہوں سے۔ یہ آرام گاہ اگر پہلے بھی جسم کو عذاب ہوتا تو پھر وہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو آرام میں تھے ہمیں کس نے اٹھا لیا۔ معلوم ہوا جسم کو عذاب نہیں ہے، عذاب ثواب اصل انسان کو ہوتا ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اس پہ امت کا اجماع ہے کہ حقیقت انسان روح ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہے ہمیں ہمارے آرام گاہوں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، بالکل سچ کہا تھا رسولوں نے، ہم غلطی کر رہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، صرف وہ ایک ہی نفخہ ہوگا، ایک چیخ کا معنی بالکل آخری چوتھی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہے وہ مگر صرف ایک پھونکا دینا ہی ہے۔ فاذا ہم جمیع، پس اچانک وہ تمام کے تمام ہماری عدالت میں حاضر ہو جائے۔ پس آج کے دن نہیں زیادتی کی جائے گی کسی نفس پہ کچھ بھی، اور نہ بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔
بشارت، سبحان اللہ، جنتی جو ہوں گے آج کے دن فی شغل، بڑے عجیب مشغلے میں ہوں گے، اس حال میں کہ فاکہون، مزے لوٹنے والے ہوں، شغل کے مزے، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال، سائے کے اندر ہوں گے، علی الارائک، صوفے سیٹ ہوں گے، ان پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، متکئون، ان کے سہارے پہ بیٹھے ہوں گے جس طرح بادشاہ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ان باغات میں بڑے بڑے پھل ہوں گے، فروٹ، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کو وہ کچھ ملے گا جس کی یدعون، ادعا کریں گے، بغیر کسی حق کے یوں ہی کہیں گے نا فلاں چیز ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ ادعا کہتے ہیں وہ دعویٰ جس پہ دلیل موجود نہ ہو، ادعا دھکے پیلی سے کہیں گے یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جواب دوں گا سلام سلام، سارا تمہارا ہے، سارا تمہارا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، قولا من رب رحیم، یہ رب رحیم کی طرف سے بات ہوگی، سلام سلام، یہ سالم تمہارا ہے، سالم تمہارا ہے میاں، یہاں تک گھوڑے دوڑا سکتے ہو دوڑا لو، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے ہی تمہارا۔ ان ھذا لکم جزاء کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ہم تمہارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تم نے بڑی محنت کی ہے، شکریہ کا معنی تمہاری محنت قبول کرتے ہیں۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، نکھڑ جاؤ، الگ ہو جاؤ مشرکو و خنزیرو، الم آحد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے روز اول سے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ او آدم کے بیٹو شیطان کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، صرف مجھے ایک ہی کو پکارنا اور پوجنا، ھذا صراط مستقیم، یہی راستہ مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، مگر قسمیہ بات ہے گمراہ کر دیا تم میں سے اس شیطان نے، جبلن خلقن کثیرن، بہت ساری مخلوق، افلم تکونوا تعقلون، تم اب بھی نہیں سمجھتے، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم جس کا تم دھمکی دیے جاتے تھے، مل رہو آج اس جہنم کو آج کے دن، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ نعمتیں میری کھایا کرتے تھے اور متھے دوسروں پہ لگایا کرتے، آج کے دن ہم مہر مار دیں گے ان کے منہوں پہ، منہ بند کافر، وتکلمنا ایدیہم، اور کلام کریں گے ان ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، جس جس قبر پہ دوڑ کے گیا ہوگا پاؤں بولیں گے کہ یا اللہ یہ خنزیر ہمارے ذریعے چل کے گیا شاہ حسین اور بابے ڈھکو شاہ کی طرح، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کمائی کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے جا کے ملنگوں کو پیسے دینا اور نظر نیاز بانٹنا، ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اگر ہم چاہیں تو پوچا پھیر دے ان کی آنکھوں پر، فاستبقوا الصراط، پھر دوڑے یہ راستہ تلاش کرنے کے لیے، فانا یبصرون، پھر کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے۔ تمس کہتے ہیں بے نور کرنے کو، یعنی چھپا دے ان کی آنکھیں، ولو نشاء لمسخناہم، اگر ہم چاہتے تو لمسخناہم، ان کی شکلیں بدل دیتے، علی مکانتہم، ان کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، فمستطاعوا مضیا، نہ وہ طاقت رکھ دے گزر سکنے کی اور نہ ہی واپس لوٹنے کی۔ ومن نعمرہ ننکس فی الخلق، زجر، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ننکس فی الخلق کے، تو الٹ دیتے ہیں اس کو اصل بناوٹ میں بھی، بناوٹ میں بھی وہ الٹ جاتا ہے، اس کا عقل ہی ٹھیک نہیں رہتا، لکہ لا یعلم بعد علم شیئا، ایک بات آئی ذہن میں وہ فوراً نکل گئی، پھر دوسری آئی، بچوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ افلا یعقلون، کیا وہ اب سوچنے کا مادہ نہیں ہے ان میں؟
کہ ایک وقت خواہ مخواہ آنے والا ہے جب ان کے اندر سوچ رہے گا بھی نہیں. وما علمناہ الشعر، مشرکین کے شبہوں کا جواب، نہیں پڑھایا ہم نے اس کو شعر، اور نہ ہی اس کے لیے مناسب ہے پیغمبر کے لیے کہ وہ شاعری کرے. یہ جو کچھ میرا پیغمبر پڑھ رہا ہے وہ تو میرا ذکر ہے، قرآن مبین ہے. یہ اس لیے ہم نے اتارا ہے تاکہ ڈرائے اس کو جو کون ہے، حیّن، جو زندہ ہے. لتنذر من کان حیّن، او پیچھے گزر چکا ہے. ان تسمع الا من یؤمن بآیات نا، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لے آتا ہے ہماری آیات کے ساتھ. اب اس کی تشریح قرآن کر کے کہتا ہے کہ وہ کون ہے جو یؤمن بآیاتنا، وہ ہے حیّن. زندہ کافر وہ تو ہے مردہ، اور یہ ہے حیّن، یہ زندہ ہے. معلوم ہوا کہ قرآن مقدس نے جہاں فرمایا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اس سے زندہ دل انسان مراد ہے، جیسا کہ اس کے مقابلے میں مشرک اور کافر مردہ دل مراد ہے. کافر مردہ دل اور مومن زندہ دل. اس لیے اس مومن کو یہاں کہا جا رہا ہے من کان حیّن، آپ اس کو ڈراتے ہیں جو زندہ ہے، یعنی زندہ دل آدمی ہے جس کے دل میں اناد اور بغض نہیں، انابت ہے. آپ پڑھتے ہیں اور وہ سن کے قبول کر لیتا ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو چکا ہے میرے بول عذاب والا کافروں پر. اولم یروا انا خلقنا لهم، پانچویں عقلی دلیل، انہوں نے دیکھا نہیں کہ بنایا ہم نے ان کے لیے وہ چیزیں جو کرتی ہیں کام ہمارے ہاتھ، اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے بنا دیا ہے. کن کو؟ انعامن، چار پائوں کو. فہم لہا مالکون، پس وہ آج ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. بنایا ہم نے ہے اور وہ مالک بنے ہوئے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، مسخر کر دیا ہے ہم نے ان چار پایوں کو ان کے لیے. بس کئی تو ان میں ایسے ہیں رکوبہم، ان پہ سواری کرنا ہوتا ہے ان کا. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کئیوں کو کھا جاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور بھی ان کے لیے نفع بھی ہیں، وَمَشَارِبُ، اور دودھ پلانے کے ذریعے بھی ہیں. افلا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے. زجر، گھڑ لیا انہوں نے اللہ کے بغیر دوسرے آلہہ. کیوں؟ اس گمان پہ کہ لعلہم ینصرون، ضرورت پڑنے پر وہ ہماری مدد کریں گے. لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ طاقت رکھتے ان کی امداد کرنے کی. او امداد کرنا تو رہ گیا درکنار. وہم لہم، وہ حالانکہ ان کے لیے ایک ایسی جماعت ہیں جو خود بھی حاضر عدالت کیے جائیں گے. وہ تو خود اللہ کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے، سوال جواب کے لیے یا عذاب کے لیے. اس لیے کون ہے جو کسی کی طرف سے کوئی استطاعت رکھتا ہو کہ اسے دکھ دور کرے یا نفع دلوا دے. لا يحزنک قولہم، تسلی، پس نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات. تحقیق ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. زجر اور شکوہ، کیا نہیں سوچتا انسان کہ ہم نے بنایا اس کو نطفے سے، پس اچانک وہ جھگڑا کرنے والا ہے توحید میں کھلم کھلا. اس لیے تو ہم نے نہیں بنایا تھا کہ وہ جب ہوش سنبھالے تو الٹا میرے مخالف ہو جائے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اب وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگ گیا ہے کہ میاں ہم مجبور ہیں
سفارشی بنائے بغیر ہم چل نہیں سکتے. کوٹھے پہ چڑھنا ہو جس طرح سیڑھی کی ضرورت ہے، ایسے ہی اللہ کریم کی طرف قرب حاصل کرنا ہو تو پیروں ولیوں کی ضرورت پڑتی. بے وقوف یہ نہیں سمجھتے سیڑھی کے تو اوپر آدمی چڑھ جاتا ہے، کیا پیروں پر بھی چڑھنا پڑتا ہے؟ مثال دیتے ہیں سیڑھیوں سے کہ جس طرح مکان پہ چڑھنا ہوتا ہے تو سیڑھی کے بغیر آدمی نہیں چڑھ سکتا. یہ پیر ولی جو ہے یہ بھی سیڑھیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سیڑھی پہ چڑھتے ہو پیر پہ بھی ایک دن چڑھو نہ پتہ چل جائے. فَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ کیا نہیں سوچتا انسان کہ ہم نے بنایا اس کو نطفے سے، حقیر سا نطفہ، مہین ممائن مہین، پس اچانک وہ جھگڑا کرنے والا ہو گیا ظاہر باہر، پھر الٹا بیان کرنے لگ گیا ہمارے لیے مثالیں. نسی خلقا بھول گیا اپنی پیدائش کو کہ جب اللہ نے تمہیں بنایا تھا کون سی سیڑھی اختیار کی تھی. قال من یحیی العظام، الٹا یہ بکواس کرنے لگ گیا کہ کون زندہ کرے گا بوسیدہ ہڈیوں کو. وہی رمیم، وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو چکی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں جواب دے شکوے کا، یحیی الذی، زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ جس نے نشاط دی تھی ان کو پہلی مرتبہ. اب چلو ہڈیاں کا ڈھانچہ تو موجود ہے نا، چلو مٹی میں نشان تو اس کا ہے، پہلے تو اس کا نشان بھی نہیں تھا اور بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ، ایک ایک ذرے کو جانتا ہے. وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے درخت، سبز درخت سے آگ نکالی، بھلا یہ کر سکتا ہے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، فَإِذَا أَنْتُمْ، پھر اچانک تم مِنْهُ تُوقِدُونَ، اسی سے آگے جلایا کرتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، سبز درخت وہ کبھی دکھائیں گے آپ. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، طور کے دائیں جانب وہ اصل اس درخت کا اصل ادھر ہے، باقی کو دنیا پہ اس کا موجود ہونا یہ بات نہیں. اصل یہ ہے کہ اس کا ایک نشان جو ہے وہ طور پہاڑ جہاں تھا نا، اس کے قریب والی جگہ پہ اللہ کریم نے اس کا نشان پیش فرمایا تھا. روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کو وہ دکھایا بھی تھا. اللہ ہی جانے یہ بات کہاں تک سچی ہے. ہاں جی، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان زمین کو، قادر، قدرت رکھنے والا اوپر اس کے کہ بنا لے ان کی مثل دوسری مخلوق. بلا وهو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، وهو الخلاق العلیم، وہی تو ہے اعلیٰ درجے کا نقشے بنانے والا اور جاننے والا. اس کا حکم صرف یہی ہوتا ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، اس کا حکم صرف یہی ہوتا ہے جب ارادہ کر لیتا ہے چیز کا. کیا مطلب؟ ارادہ کرنے سے چیز تو ہو جاتی ہے، معاملہ اس کا صرف یہی ہوتا ہے کن یکون کا. یہ نہیں کہ اللہ حکم کرتا ہے کن ہو جا اور پھر اللہ کے امر کرنے کے بعد جا کے پھر وہ موجود ہوتی ہے. نہ، جو کن جتنی دیر سا تعبیر ہے ارادے کرنے سے، اللہ ارادہ کرتا ہے اور اتنی دیر اس ارادے پہ لگتی ہے جتنی کن کہنے پہ لگتی ہے. اتنی دیر کے اندر
وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو کچھ ارادے میں آتا ہے. اس لیے کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں ہو جا، آگے ہاں پھر وہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. یہ فا عاطفہ ہے، یہ پس والی نہیں ہے. اگر پیچھے والی ہو تو پھر تو زمانہ ہو گیا، کون کا زمانہ الگ ہوگا اور ہونے والی چیز کا زمانہ بعد میں ہوگا. یہ تقدم تاخر زمانی جو ہے یہ اللہ کے معاملے میں تو ٹھیک نہیں، اس لیے فا عاطفہ بنایا گیا. وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کن کہنے ہی سے سب کچھ ہو جاتا ہے، دیر اس میں نہیں لگتی. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، خلاصہ صورت کا. پس شریکوں سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اختیار ہیں ہر چیز کے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. ہاں یہاں اگر کوئی سوال کرتا ہے، فلسفی لوگ جو ہوتے ہیں نا منہ شگافیاں چھوڑتے ہیں، شوشے یعنی شیطانیاں چھوڑتے ہیں. بعض مفسر بھی ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا فلسفیانہ، وہ یہاں آ کے کوئی شوشے چھوڑتے ہیں. مثلا اللہ کریم کے قرآن کے لفظ ہیں کن، ہو جا. کیا ہو جا؟ سوال یہ ہے کہ یہ ہو جا کا خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو خطاب سن بھی سکے، سمجھ بھی سکے. جب پہلے مخلوق تھی کوئی نہ تو کون اللہ پاک نے کس کو کہا تھا؟ پہلے چیز کا وجود ہو، وہ سمجھ سکتی ہو، عقیل فہیم ہو، تب اس کو کہا جاتا ہے تو یوں ہو جا. جب پہلے تھا ہی کچھ نہ تو اللہ نے کس کو کہا کون؟ اس کا جواب بتاؤ. یہ بریلوی عام طور پہ احمد سعید کاظمی تھا ان بریلویوں کا، وہ عام طور پہ یہ دیوبندیوں پہ سوال کیا کرتا ہے. نہیں، اس لیے کا فاصلہ بھی تو کوئی نہیں. اور نہیں، یہ تو تم تعویلیں کر رہے ہو نا اللہ کے دو. جواب تو یہ نہیں نا. اس کا مطلب ہے آپ یہ تو بکواس کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کون کا لفظ ظاہر خطاب کا ہے. چاہے آپ تعویلی، یہ تو آپ تعبیر کرتے ہیں نا کہ کون سے مقصود کیا ہے، ارادہ کریں. یہ تو آپ تعبیر کر رہے ہیں نا، اصل لفظ تو خطاب کا ہے. مثلا کوئی مثال پیش کریں، یعنی یہ ضرور ہوتا ہے جہاں خطاب ہوتا ہے اور خطاب بھی اللہ کر رہا ہو، مخاطب کا ہونا آخر ضروری ہے، چاہے خیال میں بھی مخاطب ہوگا ضرور، اور مخاطب بھی اس کو کیا جائے گا جس کے بارے میں یہ ذہن ہوگا کہ واقعی وہ سمجھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے. آپ خط میں لکھتے ہیں السلام علیکم، اس وقت ہی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے پہنچے گا تو وہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے. اللہ کے ہاں یہ اور بات ہے. نہیں، وہ من شیء الا یسبح، وہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ہر چیز کی حالت بتاتی ہے. لہو فی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ، یہ تو دلالت کی بات ہے. بات ہو رہی ہے خطاب کی. اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو تم کیا یہی اٹکیلیاں لگاؤ گے؟ یہ بڑے بڑوں کو بھی جواب نہیں آتا، آپ کیا چیز، آپ تو مولی گاجر بھی نہیں. آپ جتنا کریں گے آپ جھوٹ بولیں. ہاں تعبیر ہم تو کرتے ہیں کہ ہاں مولوی گول امید کیا کہتی ہے؟ کچھ نہیں کہتی.
ہاں جی سنو بھائی، خطاب ہوتا ہے دو قسم، ایک خطاب تقلیدی ہوتا ہے، ایک خطاب تسخیر، ایک خطاب تقلیدی، ایک خطاب تسخیر۔ خطاب تسخیر کے لیے مخاطب کا عقیل علیم ہونا ضروری نہیں۔ خطاب تکلیف کے لیے یہ خطاب تکوین ہے جس کو خطاب تسخیر کہتے ہیں۔ خطاب تکوین، خطاب تسخیر، اس کے لیے چیز کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جا۔ اب اس ہو جا جب سامنے چیز بھی کوئی نہ اور کہا جائے ہو جا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مٹیریل اور مادہ تو کوئی نہیں، صرف اس کے ارادے سے تعلق ہے چیز کے وجود کا، اس لیے وہ خطاب کہتے ہیں خطاب تسخیر، خطاب تکوین۔ خطاب تکلیف کے لیے مخاطب کا عقیل یا فہیم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا جی آگے چلیے۔